बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धड़कनों का मुहाफ़िज़ मुंतहा चौहान। ऐसी यानी राइटर का नावल मुंतहा चौहान का मैंने पहले भी अपलोड किया था, मेरे दूसरे चैनल पे है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोगों को। वो नावल माशाल्लाह से बहुत अच्छा गया था, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया था। तो उसका लिंक जो है ना वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोगों को। इंशाल्लाह ताला ये नावल भी बहुत खूबसूरत जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए। केस नंबर 1 और 2। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भारी बूटों की चाप सुनाई दी। वहाँ मौजूद सभी को सांप सूंघ गया था। सबकी नज़रें बैक वक्त आने वाले पे उठी थी। चेहरे पे इंतहा का गुस्सा, आंखों में दुनिया जहां की वहशत लिए, माथे पर बेशुमार बाल और गहरी सब्ज़ रंग आंखें जिनमें इस वक्त कोई देखने की जुर्रत नहीं कर सकता था। दिलावर शाह बमुश्किल अपनी जगह से उठे और लड़खड़ाए थे, लेकिन आने वाले ने फ़ौरन आगे बढ़कर बाप को थाम लिया। दिलावर शाह अपने बड़े बेटे के सीने से लगकर बहुत ज़ब्त के बावजूद भी रो दिए थे, लेकिन इन सब्ज़ आंखों वाले शख्स की आंखें नम ना हुई थीं। वो वहाँ बमुश्किल उन्होंने हाथ उठाकर आईसीयू की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसने दिलावर शाह को वापस बिठाया और ख़ुद आईसीयू के बाहर जाकर खड़ा हो गया। इसका अपना अक्स, उसका भाई, इस वक्त आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मशीनों में झगड़ा वो उसका जुड़वां भाई था, जिसकी शादी अटेंड करने वो लंदन से पाकिस्तान आया था, लेकिन वो नहीं जानता था जहां वो सबको सरप्राइज़ देने के चक्कर में था, खुद भाई को आईसीयू में देखकर सरप्राइज़ हो जाएगा। वो जवान जहान, उसका दिल का आईनादार, इस वक्त आंखें मूंदे हुए था। अजीब सी बेकली छाई हुई थी। तभी डॉक्टर रोहान आईसीयू से बाहर आए। फारस शाह की सवालिया नज़रें उठी। डॉक्टर रोहान दिलावर शाह के करीबी दोस्त थे। हमने गोली निकाल दी है, लेकिन गोली का जहर पूरे दिल में फैल गया है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, हार्ट पंप नहीं कर रहा। यहाँ लाने में बहुत देर कर दी है। बस खुदा से दुआ करो कोई मुआवजा हो जाए और वो बच जाए। डॉक्टर रोहान ने फारस को तसल्ली भरी थपकी दी, लेकिन हकीकत से रोशनास कराना ना भूले। फारस शाह की खामोशी वहाँ मौजूद दिलावर शाह और उनके छोटे भाई फराज शाह महसूस कर चुके थे। फराज शाह बमुश्किल भाई को संभाले हुए थे। कोई यकीन नहीं कर रहा था शादी वाले दिन घर को यूं नज़र लग जाएगी। भाई ज़मान शाह टूटे हुए लहजे में बोलते फारस शाह के सामने आया और फारस शाह के गले लग गया। वह फारस शाह और अफ़ान से 2 साल छोटा था और अपने दोनों भाइयों की आंख का तारा था। इस वक्त उसकी आंख के आंसू भी फारस शाह की चुप को ना तोड़ पाए थे। फारस शाह की चुप हिम्मत ना हुई आईसीयू में अपने भाई को नज़र भर के देखने की। सख्ती से लब बीचे एक झटके से मुड़ा और हॉस्पिटल से बाहर निकलता चला गया। सभी अश्कबार थे। डॉक्टर ने कोई ख़ास उम्मीद नहीं दिलाई थी। गोली दिल में लगी थी और इस वक्त तूफ़ान मशीनों में झगड़ा मसनूई धड़कनों पे ज़िंदा था। फ्लावर शाह का दिल खून के आंसू रो रहा था। 20 आंसू थे और दुआएं कि कोई मुआवजा हो जाए। कार ड्राइव करता वो अनजाने कहाँ से कहाँ भटक रहा था, वो खुद भी नहीं जानता था। अफ़ान का हंसता मुस्कुराता चेहरा बार बार आंखों में घूम रहा था। वो इस शादी से बहुत खुश था, फिर कैसे खुशियां गम में बदल गईं। बहुत ही तेज़ गाड़ी चलाते वो 2 दफ़ा एक्सीडेंट से बचा था और झटके से रोड के एक तरफ गाड़ी रोकी। गाड़ी में घुटन का एहसास होने लगा तो गाड़ी से बाहर निकल आया। गाड़ी के बोनट पे एक हाथ रखे दूसरे हाथ से टाई की नट ढीली की, लेकिन फिर भी सांस लेना दुश्वार हो रहा था। गाड़ी के बोनट पे मुक्के बरसा रहा था, लेकिन डर था कि बढ़ता चला जा रहा था। वो कैसे जा सकता है? भाई है वो मेरा, हम इस दुनिया में इकट्ठे आए, मुझे अकेला कैसे छोड़ के जा सकता है वो? अंदर की घुटन तड़प बनकर बाहर निकलना चाह रही थी। आसमान की तरफ मुंह करते वो बहुत ज़ोर से चीखा था। जो अपनों के सामने ना टूटा था, वो अकेले में अल्लाह के सामने बिखर गया था। घुटनों के बल ज़मीन पर बैठता चला गया। उसकी आंखें झिलमिला गईं। इसे महसूस हो रहा था कि उसका अक्स उसे छोड़ के जा रहा है। वो दीवानों की तरह रोड पे जा रहा था कि नज़र सामने मस्जिद पर जा ठहरी। मेरे अल्लाह, वो सुनेगा मेरी। फ़ौरन से बेशतर उठा और एक लम्हे की देरी किए बिना वो फ़ौरन मस्जिद की जानिब मकीन की। इसी कैफियत से बड़ा वज़ू किया, ज़ोहर की नमाज़ अदा की और रब के हजूर भाई की सलामती के लिए दुआ उठाए तो आंसू हथेलियों पर गिरने लगे। लब एक दूसरे में पेवस्त हो गए। रो रो कर गिड़गिड़ा के दुआ मांगी। चेहरा आंसुओं से तर था। वक़्त था कि निकला जा रहा था, दिल था कि धड़का जा रहा था। दीवाना वार रोते वो सजदे में गिर गया था।
بہت تڑپ تھی دل میں، لیکن جو دعائیں قبول نہیں ہوتیں وہ بھی تو اللہ کسی خاص وقت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہو چکا تھا جس پہ اللہ کے فیصلے کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ کوئی بھی بری خبر سننے کو تیار نہ کر پا رہا تھا خود کو اس کی جیب میں موبائل نے وائبریٹ کیا اور وہیں اس کی سانسیں بھی رکیں اور ہاتھ لرزے۔ فارس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ دوسری جانب زیان شاہ تھا۔ اس نے جو خبر دی وہ پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا، ایک ہی باز گشت ہونے لگی، بھائی واپس آ جائیں، عفان بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ہنستا مسکراتا زیان شاہ اپنے بھائی کی اچانک موت سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہاسپٹل میں ایک قہر مچ گیا تھا۔ مرد حضرات ہاسپٹل میں موجود تھے، کوئی بھی اس اچانک موت پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا، لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ سبھی کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ ڈیڈ باڈی گھر نہیں لے جانے دیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر روحان فارس کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ یہ پولیس کیس تھا اور لاش کا پوسٹ مارٹم کروانا تھا۔ اگر عفان بچ جاتا تب اور صورتحال تھی، لیکن اب وہ پولیس کو انوالو کرنا چاہتے تھے، لیکن فارس کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فارس ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اب اس کا رخ ICU کی جانب تھا۔ آنکھوں کے لال ڈورے اس کے رونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ فی الحال کسی کو بھی ICU میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ فارس مکینیکی انداز میں ICU میں داخل ہوا، قدموں میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ سامنے عفان کا چہرہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا، اب وہ مشینوں سے آزاد تھا۔ قریب ہی رکھی کرسی پر وہ ڈھہ گیا تھا۔ ایک ٹک وہ بھائی کو دیکھے جا رہا تھا کہ ایک نظر اچانک اس کے ہاتھ کی بند مٹھی پہ جا کر ٹھہری تھی۔ اس مٹھی میں کچھ تھا۔ فارس نے مٹھی کھولی، اس میں ایک صفحہ تھا۔ فارس نے اس صفحے کو دھڑکتے دل سے ہاتھ میں تھاما تھا۔ ابھی وہ کھولنے کی ہمت نہیں جٹا پایا تھا کہ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر ریحان اندر داخل ہوئے۔ فارس بیٹا، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ میرا خیال ہے پولیس کو انفارم کر دینا چاہیے۔ اور لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں انکل، کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا۔ فارس کا ٹھنڈا اور بھاری لہجہ ڈاکٹر ریحان کو چونکا گیا تھا۔ لیکن بیٹا، یہ سوسائیڈ کیس ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ عفان نے خود کو گولی ماری ہے، جبکہ پوسٹ مارٹم کراؤ۔ انکل پلیز، میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور پولیس کو انوالو تو بالکل نہیں کرنا۔ فارس شاہ اب بھی اتنا بے بس نہیں ہوا کہ کسی کا سہارا لے۔ آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں، سرد لہجے میں کہتا فارس ڈاکٹر ریحان کی جانب مڑا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، چیخ چلا نہیں رہا تھا، لیکن ایک خاموش آنسو ضبط کے باوجود گال پر آ کر گرا تھا۔ گہری سبز آنکھیں اس وقت لال انگارہ ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر ریحان خاموش سے ہو گئے اور فارس کو تسلی بھری تھپکی دیتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ عفان نے خود پر گولی چلائی، خود کو ختم کر ڈالا۔ کوئی نہیں جانتا عفان نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، اس خودکشی کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ بہت سے سوال تھے جن کے جواب فارس نے تلاش کرنے تھے، اور وہ صفحہ جو عفان کی مٹھی سے ملا تھا فارس کو وجہ تک پہنچنے میں مدد کرنے والا تھا یا مزید بھٹکانے والا تھا، یہ تو وقت ہی نے طے کرنا تھا۔ دھڑکنوں کا محافظ منتہا چوہان، بہت پیاری مہندی لگی ہے نا؟ عفان نے آئین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار سے کہا۔ آپ کو مہندی پسند ہے نا عفان؟ اس نے بہت اشتیاق سے پوچھا۔ تمہارے ہاتھوں پہ یہ مہندی، یہ چوڑیاں سب پسند ہیں۔ آنکھیں موندتے آئین کے ہاتھوں کو لبوں کے قریب لے جا کر مہندی کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ آئین کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ایک لمحہ تھا، وہ تھما نہیں، پلٹا نہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عفان نے اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کو بگاڑ دیا تھا۔ ایک الوداعی نظر آئین پر ڈالی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آئین آوازیں دیتی رہ گئی۔ طبی دعا کے جھنجھوڑنے پر وہ یکدم اٹھی۔ وہ روتے ہوئے سوئی تھی، وہ خواب تھا، اور وہ یہ سمجھنے میں اسے ایک لمحہ لگا تھا۔ دعا جو نماز پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اٹھ رہی تھی کہ آئین کے سوتے ہوئے چیخنے پر اس کی طرف بڑھی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ آپی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ آئین کچھ کہتی کہ باہر سے ایمبولینس کی آواز آئی۔ دونوں بری طرح سے چونکی تھی۔ دونوں کے دل تیز رفتاری سے دھڑک رہے تھے اور ایک دوسرے کو پتھرائی نظروں سے دیکھے جا رہی تھیں۔ باہر سے شور کی آواز سن کر دعا باہر کی طرف لپکی، جبکہ آئین وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جیسے آج وہ سب کچھ ہار گئی۔ دعا دروازے میں اشتعال ہو گئی۔ بڑی حویلی کا یہ منظر ہر ایک کی آنکھ کو اشکبار کر گیا تھا۔ جوان جہان میت بڑے صحن کے بیچوں بیچ رکھ دی گئی تھی۔ الماس بیگم جوان بیٹا جس کے سر پر آج سہرا سجنا تھا، یوں سفید کفن میں دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ دلاور صاحب ایک ٹک مردہ بیٹے کو دیکھے جا رہے تھے۔ بابا، یہ کیا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟
آج تو خوشی کا دن ہے۔ دلاور صاحب نے کھینچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا۔ بیٹا یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ ماتھے پہ بوسہ دیا اور آنسو پوچھے۔ اچھا تو دکھ کے آنسو کیسے ہوتے ہیں؟ مذاقاً کہتا وہ دلاور صاحب کی آنکھوں میں اپنی شبید چھوڑ گیا تھا۔ دکھ کے آنسو درد سی آنکھیں بند کر لیں، جب دکھ حد سے بڑھ جائے تو آنسو بھی نہیں نکلتے بیٹا۔ دل ہی دل میں وہ عفان سے مخاطب ہوا۔ پاس ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا زیان شاہ حیرت کی مورتی بنا تھا، ہنستا مسکراتا۔ اس کا جان سے زیادہ عزیز بھائی اسے ایک دم چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ تو ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ بھائی اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد سے فجر کی نماز ادا کر کے واپس گھر میں داخل ہوتے زیان نے افراتفری میں عفان کو باہر جاتے دیکھا تو روک کے دریافت کیا، بس ایک چھوٹا سا کام ہے، ڈیرے تک جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں۔ ٹالتے ہوئے اجلت بھرے انداز میں کہا، میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ زیان کہتے انہی قدموں پہ عفان کے ساتھ ہو لیا۔ ارے یار کچھ دیر کی بات ہے، میں بس یوں گیا اور یوں آیا، عفان نے مسکراتے ہوئے کہا اور زیان کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھ گیا۔ زیان وہیں اپنا ہاتھ دیکھتا رہ گیا۔ دل تھوڑا بے چین ہوا تھا، ہاں ایسا چھوٹا کہ واپس ہاتھ نہ آ سکا۔ زیان بار بار آنسو پونچھتے لیکن پھر سے آنکھیں نم ہو جاتی۔ منہ جھکائے وہ خود پر فراز صاحب عفان کے چچا تھے، انہیں عفان شاہ سب سے بڑھ کر تھے۔ عفان سے دلی وابستگی اتنی زیادہ تھی کہ اپنے دل کا ٹکڑا، اپنی لاڈوں پلی بیٹی اس کو سونپنے کا فیصلہ لیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس دن نکاح تھا اسی دن وہ ان کا دھوکہ دے کے یہ دنیا چھوڑ جائے گا۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، ابھی بھی سب ویسا تھا، نہیں تھا تو وہ پل نہیں تھا۔ وقت نے بھی عجیب پلٹا کھایا تھا، ساری خوشیاں ایک دم ماتم میں بدل گئی تھیں۔ پورا صحن لوگوں سے بھر گیا تھا، جو سنتا تھا فوراً پہنچ جاتا۔ ہر دل عزیز تھا عفان، سبھی اس کے اخلاق اور شرافت کی مثالیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ ہمدرد اتنا کہ کسی کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، تڑپ جاتا تھا۔ چھپ چھپا کے کتنے لوگوں کی وہ مدد کرتا تھا۔ آج وہی وہاں موجود تھے، سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ کل جہاں عفان اور آئین کی مہندی کا فنکشن تھا اور ساتھ دعا اور زیان کا نکاح ہوا تھا، اس وقت وہاں اسی جگہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ الماس بیگم چکرا کر زمیں بوس ہوئیں۔ فارس کی نظر ان پر ہی تھی، فوراً ماں کی جانب لپکا تھا اور انہیں اپنی باہوں میں اٹھا کے حویلی کے اندر بھاگا۔ فراز صاحب نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا، دعا پانی لے آؤ، اور ان کے منہ پر چھٹے مارنے لگی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ فارس اور زیان دونوں ہی ماں کے پاس تھے۔ ماں کو یوں دیکھ وہ دونوں ہی گھبرا گئے تھے۔ فارس مسلسل الماس بیگم کے ہاتھ مل رہا تھا، جبکہ زیان ماں کو اس حال میں دیکھ کر آنسو نہیں روک پا رہا تھا۔ بھائی ماما کو ہاسپٹل لے چلیں، معلوم نہیں ڈاکٹر کب آئے گا۔ زیان سے ماں کی یہ حالت برداشت نہ ہوئی۔ فارس نے بھی فوراً سے بیشتر ماں کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ ابھی عفان کی موت سے کوئی نہیں سنبھلا تھا کہ الماس بیگم نے ان کی سانسیں کھینچ لیں۔ فارس اور زیان دونوں ہی ہاسپٹل ساتھ گئے۔ ماں کے لیے دونوں کی پریشانی دیدینی تھی۔ گھر میں عفان کی اس ناگہانی موت پر آہ و بکار جاری تھی۔ عفان ہر دل عزیز بندہ تھا، زندہ دل تھا، ہنسنے مسکرانے والا، سب کا احترام کرنے والا اور سب کو خوش رکھنے والا، مصیبت زدوں کے کام آنے والا، نرم گفتگو ایک۔ آج وہ اللہ کے پاس چلا گیا تھا۔ جو بھی عفان کی موت کی خبر سنتا بڑی حویلی پہنچ جاتا اور آنسو نہ روک پاتا، اور اس سب میں کبیر شاہ ایک تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ بظاہر تو وہ غمزدہ نظر آ رہے تھے، لیکن ان کے دل میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، سوائے ان کے بیٹے ابرار شاہ کے۔ دونوں باپ بیٹے کی سوچ کو سوائے ایک دوسرے سے ملتی جو تھی، سب کے سامنے دونوں غم کا لبادہ اوڑھے کھڑے تھے، لیکن دل و دماغ میں کیا منصوبے پل رہے تھے یہ صرف وہی جانتے تھے۔ دونوں اشاروں سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، لیکن زبان سے کچھ نہیں بول رہے تھے۔ ہائے کیا ہو گیا، بیٹھے بٹھائے کس کی نظر لگ گئی اس حویلی کو؟ جوان جہان بیٹا چلا گیا ان کا، کسی عورت نے اپنے سے باقیوں کو نوازا تھا اور سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ آج ماں نے صحرا سجانا تھا بیٹے کے سر پر، وہ دیکھو کیسے کفن کا لبادہ اوڑھ کے جا رہا ہے۔ دوسری نے دکھ سے کہا، ماں بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی، اللہ ماں کی خیر کرے۔ ایک اور عورت نے دعا دی تھی، آمین آمین، سب نے یک جان کہا۔ ویسے مانو نہ مانو ہمارا عفان خودکشی کر لے، دل نہیں مانتا، ضرور کوئی اور بات ہے۔ ایک عورت نے رازدار انداز میں کہا تھا، ارے مجھے تو لگتا ہے ان کی بیٹی ہی منحوس ہے، ابھی قدم رکھے نہیں اور میت اٹھ گئی، سوچو اب آگے کیا ہونا ہے ان کے ساتھ۔ شبی
किसी ने सुन लिया तो गज़ब हो जाएगा। दूसरी औरत ने रोका, आपस की इनकी बातों को घर के एक फ़र्द कितने तवज्जो से सुन रहे थे ये नहीं जानती थी, लेकिन वो सुनते और आगे के हालात को अपने रुख पे मोड़ने वाली ये हस्ती कौन और कोई और नहीं, कबीर शाह की बीवी दुर्दाना बेगम थी। इन्हीं की तरह साजिशी चला का यार ये पूरी फैमिली इनके साथ ही थी। कबीर शाह, दिलावर शाह के सौतेले भाई अलमास बेगम का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और वो आईसीयू में थी। एक आजमाइश के साथ एक और आजमाइश। ज़ियान तुम घर चले जाओ, फारस ने धीमे लहजे में आईसीयू के बाहर खड़े अंदर देखते ज़ियान से कहा था। भाई वो मामा। ज़ियान उस वक़्त बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। मैं हूं ना यार, क्यों फ़िक्र करता है। फारस ने इसे खींचकर अपने सीने से लगाया तो वो ज़ब्त के बावजूद फूट फूट कर रो दिया। यही सहारा, यही कंधा तो वो ढूंढ रहा था। उफ़ान के अचानक दागे मगफरत ने इन सब को ही तोड़ दिया था। चलो शाबाश, घर जाओ। फारस शुरू से ही मजबूत असाब का मालिक रहा था, अभी भी वो अपना हौसला नहीं आ रहा था। ज़ियान दिल का सारा बोझ आंसुओं की सूरत निकाल के थोड़ा रिलैक्स हुआ था, लेकिन माँ के लिए फ़िक्रमंदी अभी भी कायम थी। इसी फ़िक्रमंदी के साथ वो घर में दाखिल हुआ। अफ़ान को गुस्ल के लिए ले जाया जा चुका था। दिलावर शाह के पास पहुंच के माँ की कंडीशन के बारे में बता के वो मर्दान खाने की तरफ चला गया था। आपी प्लीज़ बाहर आएँ। दुआ को 10वीं बार इसे बुलाने आई थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई थी। कैसे कैसे हम बाहर आएँ, हम उनको कैसे यूं देख सकते हैं। दुआ, वो मुझे यूं कैसे। आइन हिचकियों में रोते हुए बोली थी। दुआ ने आगे बढ़कर इसे अपने साथ लगा लिया। वो कहाँ बेखबर थी, कितनी चाह थी दोनों में, लेकिन मौत क्या कुछ देखती है। इसने आना है सो आना है, सब्र करें आपी, एक दिन सभी को इस तरफ उसकी तरफ लौट कर जाना है। रोते हुए आइन को थप्पी दी। कैसे करेंगे हम सब्र, आप जानती हैं ना, वो कहते थे हमारे लिए। आंखों के लाल डोरों ने दुआ को मज़ीद दुखी कर दिया। आप ही बड़ी अम्मी के लिए अल्लाह से दुआ करें। दुआ ने उसका ध्यान अलमास बेगम की तरफ दिलाया तो वो फिर रोने लगी। वो शुरू से ही डरी सहमी और अपने आप में रहने वाली छुई मुई सी लड़की थी। आज तक कभी किसी ऊंची आवाज़ में नहीं सुनी गई थी हवेली में। नरम लहजा, धीमे मिजाज उसके अंदर कूट कूट कर भरा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी इस नाजुक मिजाज रखने वाली इस लड़की के लिए आगे कितनी बड़ी आजमाइशें तैयार खड़ी हैं जारी है।